الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے آمین
حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے، اور کسی ایک امید کے سہارے انسان اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ بعین ہی جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین کو بھی پیدا ہونے والی اولاد سے کئی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے اخراجات کا بندوبست کرے گا، ہمیں سکون اور راحت کا سامان مہیا کرے گا۔ اسی وجہ سے والدین اپنی اولاد کے لیے بے شمار تکالیف اور مصائب برداشت کرتے ہیں، بچے کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، بچے کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، بچے کے لباس اور پوشاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ تمام بچوں میں کردار میں بھی اعلیٰ دکھائی دے اور لباس میں بھی اعلیٰ دکھائی دے، صفائی اور ستھرائی میں بھی اعلیٰ دکھائی دے۔ اور والدین اپنی اولاد کی ہر بات، ہر خواہش پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے، ماں پوری رات اپنے بچے کی بیماری کی تڑپ کو لے کے جاگ کے گزار دیتی ہے۔ بچہ رات کو نہ سوئے، والدین کی نیندیں اپنی اولاد کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کچھ آخر کیوں ہے؟ کیونکہ والدین کو اپنی ہونے والی اولاد سے کئی امیدیں وابستہ ہوا کرتی ہیں۔ انہی امیدوں کے پورا ہونے کی خاطر والدین یہ سب کچھ قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی ہر بات کی تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، عالم شباب کو پہنچتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، جس بچے سے والدین کو
بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یہی بچہ بڑا ہو کر والدین کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تمام امیدوں پر ان کی فرما برداری کی بجائے اپنی خواہش پر چلتا ہے، اپنے والدین کو ترجیح دینے کی بجائے اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے والدین کی باتوں کی ترجیح کی بجائے اپنے دوستوں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ گویا کہ جن والدین نے اپنے اس بچے کی خاطر اپنا تن من دھن، اپنا راحت، اپنا سکون قربان کر دیا تھا کہ بچہ بڑا ہو کے ہمارا سہارا بنے گا، جب سہارا بننے کا وقت آتا ہے یہ بچہ نافرمانی کرتے ہوئے جن کی بات ماننا چاہیے تھی ان کی نافرمانی کرتا ہے، اور جن کی باتوں پہ چلنا چاہیے تھا ان کی باتوں پہ، دوستوں کی باتوں کو ترجیح دے کے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ والدین کا سہارا بننے کے بجائے اپنے اوپر اپنے والدین کو پھر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں باپ بوجھ، وہ والدین۔ جوانوں، آج کتنے جوان مجھے اس خطبے میں نظر آ رہے ہیں۔ آج یہ میرا وعظ، آج یہ میری تقریر، آج یہ میرا جمعہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کے والدین زندہ ہیں، اور جن کے والدین زندہ نہیں ان کو بھی یہ میرا خطاب ہوگا۔ جن کے والدین زندہ ہیں دعا کریں اللہ یہ سایہ والدین کا اولاد پہ تا دیر قائم رکھے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بچہ بڑا ہو گیا، عالم شباب کو پہنچ گیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام تیرے لیے اچھا نہیں، ماں کہتی ہے بیٹا یہ بات تیرے لیے اچھی نہیں۔ آگے جواب کیا ملتا ہے؟ سنیے ذرا، سنیے، کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے بیٹھیے، سستیوں کو چھوڑ دیجئے، کاہلی کو چھوڑ کے توجہ میری طرف کیجئے۔ اللہ کی قسم بڑے درد دل کے ساتھ، اور یہ احباب جماعت کا کافی عرصے سے اصرار بھی تھا کہ اس موضوع کو بھی بیان کیا جائے، لیکن قدر اللہ وما شاء فعل کے تحت جب اللہ کو منظور ہوا، آج اللہ نے موقع دیا ہے، انشاءاللہ میری زندگی رہی آج کا جمعہ بھی تمہیدی ہوگا، اگلا جمعہ تفصیلی ہوگا، اس سے اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی تفصیلی ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ایسی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ بچہ بڑا ہو گیا، ماں ٹوکتی ہے، ماں روکتی ہے، ابا ٹوکتا ہے، ابا روکتا ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ ابا تو پرانی باتوں کو یاد کر کے تجھے پرانا ماحول یاد ہے، وہ ماحول کچھ اور تھا، آج کا ماحول کچھ اور ہے، وہ وقت کچھ اور تھا، آج کا وقت کچھ اور ہے، اس وقت کے تقاضے کچھ اور تھے، آج کے وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ابا نے جس اماں نے ہمیں جنم دیا ہے وہ پاگل اور دیوانے اور مجنوں ہو گئے، جن کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے وہ پیدا ہونے والی اولاد ماں باپ سے زیادہ سیانی ہو گئی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ اب والدین اولاد کے لیے بوجھ۔ اچھا پھر بعض کیا کرتے ہیں، والدین جب بوڑھے ہوئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، جب ابا چل نہیں سکتا، بیٹا اپنے ہاتھ کا سہارا دے کے اپنے ابا کو چلانا چاہیے تھا، اٹھا کے بٹھانا چاہیے تھا،
اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے منہ میں لقمہ دینا چاہیے تھا، وہ بیٹی جو اپنی ماں کے کاموں میں دستے بازو بننا چاہیے تھی، آج وہ بیٹی بھی ماں کو نہیں دیکھتی، وہ بیٹا بھی بوڑھے باپ کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اتنا بوجھ سمجھنے لگتا ہے اگر ماں یا باپ اپنی اولاد سے کسی چیز کا تقاضا کرے تو وہ کہتے ہیں ابا بس تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، کوئی سکون بھی لینے دیتے ہو یا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے لوگو، تمہیں کیا معلوم؟ پوچھئے ان سے جنہوں نے بڑے ہو کے جوانی کی عمر کو پا کے انہوں نے اپنے ماں باپ کی شکل تک کو نہیں دیکھا، ماں باپ کی قدر پوچھنا چاہتے ہو، ان سے پوچھو جن کو ماں نے جنم دیا، جنم دینے کے فوراً بعد ماں دنیا سے چلی گئی، ماں باپ کی قدر پوچھنا چاہتے ہو، اس اولاد سے پوچھو کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے چہرے کا دیدار نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم وہ آپ کو بتائیں گے ابا کتنی بڑی نعمت ہے، ماں کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور آپ نے سنا ہے جو لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی قدر کرنا نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے، اور بہت ساری خبروں کو میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کیا کرتے ہیں، نوکرانی کھڑی کر دی یا نوکر کو لگا دیا، میں ڈیوٹی پہ جاؤں گا، میں اپنے کام میں مصروف، اپنی جاب پہ، ماں بھی گھر سے نکل گئی، ہاں جی ان لڑکے کے والدین کی جو بہو تھی وہ بھی اپنی نوکرانی پہ چلی گئی، اب پیچھے ماسی کھڑی کی ہے، نوکرانی کھڑی کی ہے، نوکر کھڑا کیا ہے، اولاد کو پتہ نہیں کہ ابا نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، اماں نے کچھ پیا ہے یا نہیں پیا، باپ کو کوئی سکون میسر آیا ہے یا نہیں آیا، بس 1 مہینہ ہوا ان کو تنخواہ دے دی، بھی کس چیز کی تنخواہ ہے، یہ وظیفہ ہے اس چیز کا جو تو نے ہمارے والدین کی خدمت کی ہے۔ والدین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم یہ خدمت کسی اور سے کروانا ہوتے تو خدمت پھر کسی اور سے کرا لی جاتی، لیکن یاد رکھیے یہ والدین نعمت ہیں، یہ والدین رحمت ہیں، یہ والدین برکت ہیں، جن کے گھروں میں والدین جیسی نعمت موجود ہے، اللہ کی قسم صبح اور شام اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو بوجھ نہ سمجھیے، ان کو اپنے لیے رحمت سمجھیے، ان کو اپنے لیے شفقت سمجھیے، اور ان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، سنیے البرکۃ مع اکابرکم، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو ہمارے مال میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو ہماری اولاد میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو ہمارے کاروبار میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو ہمارے گھر میں برکت ہو، اگر تمہارے گھر کے اندر ماں والی رحمت موجود ہے، ماں کی ممتا موجود ہے، ابا کی شفقت موجود ہے، ان کی خدمت کر، اللہ کی قسم ان کی خدمت کی بدولت اللہ تیرے مال کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر اور کچھ نہ ہوا، بوڑھے ماں باپ کو اٹھایا ایدھی سینٹر کے حوالے کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا زندہ ہے، بیٹیاں زندہ ہیں، صحت مند بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جن کی اولاد زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ مردہ ہے، سمجھ لیجئے اللہ ان کے ساتھ راضی نہیں۔ اگر اللہ ان کے ساتھ راضی ہوتا تو یقیناً اللہ ایسی اولاد کو ماں باپ کی خدمت کا موقع میسر فرما دیتا۔ اچھا، پھر اگر عیدی میں نہیں، اولڈ سینٹر بھی بنائے گئے ہیں، اولڈ سینٹر بھی بنائے گئے۔ وہ اولڈ سینٹر کیا ہے؟
جن کے ماں باپ اولاد کے لیے بوجھ ہیں وہ اٹھاتے ہیں، وہاں دے دیتے ہیں، منتھلی طے ہو جاتی ہے، ہر مہینے ہم آپ کو اتنا دیں گے، ہمارے بوڑھے ماں باپ کو تم سنبھال لیجیے، ہم سے اپنے ماں باپ کی رکھوالی نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہے؟ کیا ماں نے جنا نہیں؟ کیا باپ نے پالا نہیں؟ کیا ہمیں اپنے ماں باپ نے کتنی مشکلات کو ساتھ، ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر ہمیں اٹھایا، ماں نے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے ہمارا بوجھ اٹھایا، 2 سال ماں نے ہمیں دودھ پلایا، 2 سال تک وہ ہمارا استنجا بھی کرتی رہی، ہماری چڑیاں بھی چینج کرتی رہی، ہمیں پیمپرز بھی لگاتی رہی، ہماری صفائی کا بھی خیال کرتی رہی۔ سردیوں کی رات ہو، بچہ اگر پیشاب کر دے اور کوئی جگہ سوکھی نہ ہو، ماں خود کو گیلی جگہ پہ سلا دیتی ہے، اولاد کے راحت کے لیے بچے کو اپنی سوکھی جگہ پہ لٹا دیتی ہے تاکہ میرے بچے کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ کیوں ہے؟ یاد رکھیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو حدیث میں نے پڑھی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس حدیث کے راوی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کیا؟ رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالد۔ وہ لوگوں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ خوش ہو جائے، اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا خوش ہونا، اللہ کی رضامندی والدین کے خوش کرنے میں ہے۔ اگر والدین خوش تو رب العالمین کی ذات بھی خوش ہے۔ رب تب خوش ہوگا جب ہر اولاد کا اب خوش ہوگا، اپنے اب کو خوش کر لے، رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ، اور تیرے ماں باپ اگر تجھ سے ناراض ہو گئے، کائنات کا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہی ناراضگی کی وجہ ہے، اللہ ہم سے راضی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جنم دینے والی وہ ہم سے خوش نہیں، باپ پالنے والا، باپ پرورش کرنے والا، باپ بچے سے جوان کرنے والا، جوان سے شادی شدہ کرنے والا، یہ والد ہم سے خوش نہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں ہمارے اندر نہیں، اللہ کی برکتیں ہمارے اندر نہیں۔ آئیے نا لوگوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ کما تدین و تدانو کتاب گزری ہے، اس کے اندر لکھنے والا لکھتا ہے، باپ بڑا دولت مند تھا، باپ بڑا امیر ترین تھا، والد فوت ہو گیا، ایک اکلوتا بیٹا، ایک اکیلا بیٹا۔ اللہ اکبر، فوت ہونے کے بعد اکیلا بیٹا ہے، اکیلی ماں ہے، ماں اور بیٹا اکیلے گھر میں رہنے والے۔ بیٹا جوں جوں جوان ہوتا گیا، جوانی کے عالم تک پہنچا، اللہ اکبر، چھوٹا سا بچہ تھا، ماں پرورش کرنے لگی، بچے کو معلوم نہیں ابا کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے کیسے پالا ہوگا، بچے کو معلوم نہیں کہ میری ماں نے میری پرورش کیسے کی ہوگی۔ بہتر تربیت کرنے والا والد کا سایہ تو سر سے اٹھا لیا گیا، اب پرورش کرنے کی ذمہ داری اکیلی ماں پہ آ چکی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے کے دکھ درد کا خیال بھی رکھتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جوں جوں جوانی کو چڑھتا گیا، عالم شباب کو پہنچتا گیا، اب ماں نکلتی ہے اپنے جوان بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے۔ وہ رشتہ دیکھا، پسند نہ آیا، دوسرا دیکھا، پسند نہ آیا، تیسرا دیکھا، پسند نہ آیا، حتیٰ کہ رشتہ دیکھتے دیکھتے ایک ایسے گھر جا پہنچے، بچی بڑی خوبصورت تھی، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، رشتہ پسند آ گیا، بات چیت ہو گئی، منگنی بھی ہو گئی، حتیٰ کہ نکاح اور رخصتی کا موقع آ گیا۔ یہ دلہن کو بیاہ کے
یہ بچے کی ماں اپنی بہو کو گھر لے آتی ہے، بہو گھر میں رہنے لگتی ہے۔ جو دن گزرتے گئے، جیسے جیسے دن آگے بڑھتے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ساس اور بہو کا آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، ساس اور بہو کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی بیٹا ایک طرف اپنی ماں کو دیکھتا ہے، بیٹا ایک طرف اپنی ماں کی ممتا کی شفقت کو دیکھتا ہے، دوسری طرف اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتا ہے۔ ایک دن آیا، لڑائی اتنی طول پکڑ گئی، اتنی طول پکڑ گئی، اتنا فساد ہو گیا، اتنا لڑائی جھگڑا ہو گیا کہ ماں نے حتیٰ کہ بیوی نے اپنے خامند کو بلایا، اور بیوی اپنے خامند کو بلا کے کیا کہتی ہے کہ اے میرے خامند، یاد رکھ، صاف صاف تجھے بتا رہی، یا اپنی ماں کے ساتھ رہنا پسند کرو یا میرے ساتھ رہنا پسند کرو۔ اگر مجھے اپنے ساتھ رکھو گے ماں کو چھوڑنا ہوگا، اگر ماں کے ساتھ رہو گے مجھے چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا دیکھیے تو صحیح، میں تمہارے ساتھ اس حالت میں نہیں رہ سکتی، یا میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی۔ اب بیٹا تو مصیبت کا شکار بن چکا ہے، کیا کرے، نہ ماں کو چھوڑ سکتا ہے، نہ خوبصورت بیوی کو چھوڑ سکتا ہے۔ امتحان کا عالم ہے، آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ بالآخر کیا ہوا، اس نتیجے تک پہنچا، اس نتیجے تک پہنچا، ماں تو بڑھیا ہو چکی ہے، ماں کمزور ہو چکی ہے، ایک دن آئے گا ماں دنیا سے رخصت ہو جائے گی، لیکن خوبصورت بیوی کہاں سے ملے گی؟ ہم خوبصورتی کو تو دیکھتے ہیں، لیکن کیا معلوم خوبصورتی میں خوبصورت بھی کیسی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں۔ ہم نے شکلوں کو دیکھا، ہم نے خوبصورتی کو دیکھا، ہم نے جمال کو دیکھا، ہم نے مال و متاع کو دیکھا، ہم نے حسب و نسب کو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ جس کو ہم اپنی بیٹی بنا کے لا رہے یہ سیرت میں کیسی ہے کیسی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا، ایک دن کیا ہوا، شدید سردی کے رات، ذرا آخری بات، شدید سردی کے رات ہے، اس نے اپنے شیطانی فیصلے کی تکمیل کے لیے ماں کو اٹھایا، ماں کو اٹھا کے مکان کی سیڑھی کے ذریعے اپنی ماں کو مکان کی چھت پہ لے گیا۔ مکان کے چھت پہ لے جانے کے بعد ماں کو بلاتا ہے، مکان کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور ماں سے کہتا ہے ماں ذرا یہاں تو کھڑی ہو جا۔ اب تھوڑا سا پیچھے ہو کے ماں کو مکان کے کنارے پہ کھڑا کر کے پیچھے سے ماں کو دھکا دیا، مکان سے ماں نیچے جا گری، اور گرنے کے بعد پھر کیا ہوا، ماں زمین پر گرنے کے بعد کراہتی رہی کراہتی رہی کراہتی رہی، نتیجہ یہ نکلا کہ ماں دنیا سے چل بسی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا وہ مائیں تو پھر بھی مل جائیں گی، خوبصورت بیویاں پھر نہیں ملیں گی۔ انا للہ، افسوس ایسی اولاد کے لیے۔ دھکا دیا، ماں کو نیچے گر پڑی، کراہتے کراہتے، معلوم نہیں کہ اس ماں کی زبان سے اس وقت کیا جملے نکلے ہوں گے۔ ماں نے ایسی نافرمان بچے کے لیے، جو ابھی بچہ ہی تھا، چھوٹا تھا، باپ فوت ہو گیا، عالم شباب کی عمر کو پہنچا ہے، شادی شدہ ہو گیا، بیوی والا ہو گیا، بیوی کے کہنے پہ اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اب دیکھیے، ماں تو فوت ہو گئی، ماں کا جنازہ بھی ہو گیا، ماں کو دفنا بھی دیا گیا، دن آگے گزرتے گئے۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے، آخرکار اللہ کی مار کا وقت آن پہنچا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے کوئی دیر نہیں۔ اب اللہ اکبر، وہ دن آن گزرے، اللہ کی مار کا وقت آن پہنچا۔ اس دوران نا
اس بچے کی ماں کو مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ جب مرگی کے دورے پڑے تو یہ سانس اپنی بہو کے لیے اور زیادہ مصیبت بنی، اور پھر اختلاف بھی اس وجہ سے بھی زیادہ ہو گیا، درمیان میں بات رہ گئی تھی۔ مرگی کے دورے کے پڑنے کی وجہ سے بہو نے اپنے ساس کے متعلق فیصلہ کیا، یا مجھے نکالو یا اس کو نکالو۔ بالآخر بیٹے نے اپنے ہی ہاتھ سے ماں کا خاتمہ کر دیا، ماں فوت ہو گئی۔ وہ وقت آن پہنچا جس مرگی کی بیماری میں ماں مبتلا تھی، اب وہی مرگی کی بیماری میں ماں کا بیٹا بھی مبتلا ہو گیا۔ اب نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ ماں کی ممتا بھی یاد آتی ہے، ماں کی شفقتیں بھی یاد آتی ہیں، ماں کی محبتیں بھی یاد آتی ہیں۔ کیسے اٹھاتی تھی، کیسے سلاتی تھی، کیسے فیڈ کیا کرتی تھی، کیسے خدمت کیا کرتے تھے، کیسے میرا بازو چلا کے مجھے گھر کے صحن میں چلایا کرتے تھے۔ یہ ساری محبتیں اور شفقتیں یاد کرتا بھی ہے اور روتا بھی ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب وہ وقت گزرا، وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس لیے ماں باپ موجود ہیں، قدر کر لیجئے، ماں باپ موجود ہیں، خدمت کر لیجئے، ابا موجود ہے، پاؤں کو دبائیے، ماں موجود ہے، ماں کے قدموں کو چوم لیجئے، ماں موجود ہے، ہاتھوں کو بوسہ دے دیجئے، ماں موجود ہے، ماتھے کو چوم لیجئے، اماں موجود ہے، پوچھ لیجئے اماں کوئی چیز ضرورت تو نہیں، ابا کوئی چیز ضرورت تو نہیں۔ اللہ کی قسم ماں باپ بھی دیکھتا ہے میرے بچے کی آمدن کتنی ہے، آمدن کا ذریعہ کتنا ہے۔ کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں کہ باپ اپنے بچے کی آمدن کے ذریعے سے بڑھ کے زیادہ ان سے تقاضے کریں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ تیری ماں بیمار پڑی ہے، تیرا باپ بیمار پڑا ہے، دن گزرنے کے بعد جب شام کو تو اپنے گھر جایا کر، اتنا جا کے جانے کے فوراً بعد اپنے ابا کے قدموں کو دبا دیا کر، اپنے ماں کے ماتھے کو چوم لیا کر۔ اللہ کی قسم دن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، رزق میں بھی اللہ برکت فرما دے گا، تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ بالآخر کیا ہوا، مرگی کے دورے بیٹے کو بھی پڑنے لگے۔ ایک دن نا اس خوبصورت بیوی نے، خوبصورت نہیں کی بات کر رہا، خوبصورت کی بات کر رہا ہوں، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں میاں حسن ڈٹھا ہاسی بیٹھا تے بخت کھادا ہاسی بیٹھا۔ بڑا زبردست جملہ ہے، حسن ڈٹھا ہاسی بیٹھا تے بخت کھادا ہاسی بیٹھا۔ اس نے حسن دیکھا لیکن معلوم نہیں کہ اس حسن کو لینے کے بعد میرا نصیب کیا ہوگا۔ حسن کو دیکھنا ہے، خوبصورت ہونا چاہیے، خامد بھی خوبصورت، بیوی بھی خوبصورت، مال بھی بہت زیادہ ہو، کوٹھی ہو، بنگلے ہوں، کاریں ہوں، جیپیں ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں جن کے گھروں میں 4 5 5 6 7 گاڑیاں کھڑی ہیں، بیوی کی گاڑی الگ ہے، خامد کی گاڑی الگ ہے، بیٹی کی گاڑی الگ ہے، بیٹے کی گاڑی الگ ہے، نوکروں کی گاڑیاں الگ ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اختلاف اتنا ہوتا ہے، وہاں بھی طلاقیں، وہاں بھی طلاقیں۔ کیوں؟ نوبت یہ آتی ہے کہ ہم نے خوبصورتی کو تو دیکھا تھا، خوبصورتی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ آئیے، مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس نے اپنے ہوش و حواس یہ کھو بیٹھا ہے، مکان کی چھت کے سیڑھی کے ذریعے چڑھتا چڑھتا مکان کے چھت پہ پہنچا۔ خوبصورت بیوی کو پتہ چلا کہ میرا خامد مرگی کے دورے کے حالت میں مکان کی چھت پہ چڑھ چکا ہے۔ یہ بھاگتی پیچھے گئی، بھاگتی بھاگتی پیچھے پہنچی، جب دیکھا وہی کیفیت کہ مکان کے چھت کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ خوبصورت بیوی آئی، نیچے دھکا دیا، نیچے گرتے ہی دنیا سے چل بسا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا
तुशरिकू बिही शैआ। ओ इबादत रब की करना होगी, इताअत तुमने अपने अब की करना होगी, इबादत अपने परवरदिगार की करना होगी, फर्मा बरदारी अपने माँ बाप की करना होगी। ये फर्मा बरदारी का तकादा है, कमा तदीनो तुदानो। आज हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, कल हमने भी आखिर बाप बनना है। बेटी पैदा हुई माँ उसने भी बनना है, बेटा पैदा हुआ बाप उसने भी बनना है। अगर आज हम अपने माँ बाप को अपने लिए रहमत समझेंगे, कल औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। जवानों, ये आज का जुमा ये तमहीदी जुमा है, ये मेरी गुफ्तगू की इब्तिदा भी हो रही है। अभी असल बात जो मैंने आपके सामने जिक्र करनी है वो नहीं की, ये तमहीद आपके सामने जिक्र की है। और याद रखिए, अगर आज हमने अपने माँ बाप की खिदमत की, कल बूढ़ा हमने भी होना है। हम दुनिया में अगर अपने अब्बा के हाथों को चूमते होंगे, हमारी औलाद भी देख के हमारे हाथों को चूमा करेगी। और अपने माँ बाप, याद रखिए, अपने माँ बाप की खिदमत अपनी औलाद के सामने उनको बिठा के कीजिए। बाप आपका है, आपकी औलाद का वो दादा है। हाँ जी, बच्चों के दादे की खिदमत यानी अपने बाप की खिदमत अपने बेटों की मौजूदगी में कीजिए, ताकि उनको भी पता चले, उनको भी याद रहे कि हम अपने अब्बा को देखा करते थे कि हमारा अब्बा हमारे दादे की ऐसे ही खिदमत किया करता था। अगर हम ये रवैया, ये अंदाज अपनाएंगे, हमारी औलाद भी हमारी फर्मा बरदार होगी। अगर हमने ये तरीक़ाकार इख्तियार न किया, बल्कि अपने बूढ़े बाप बाप को हमने गालियाँ दी, बुरा भला कहा, बोझ समझा, तो कल जब हम इस उम्र को पहुँचेंगे मालूम नहीं क्या हो। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें अमल की और समझने की तौफीक अता।